معصومہ کو تربت میں بھی ظالم نے ستایا، فریاد خدایا، فریاد خدایا، فریاد خدایا۔ بے دین نے تربت پہ عمارت کو گرایا، وسلم تسلیما۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی مع محمد و آل محمد فی کل عافیت و بلا وجعلنی مع محمد و آل محمد فی مسوی و منقلب۔ اللہم اجعل میایہم و مماتی و مماتہم وجعلنی معہم فی مواطنا کلہا ولا تفرق بینی و بینہم انکا علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آپ لوگوں کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو سے تھوڑی سا یہاں پہ تذکرہ جو ہے کرنا چاہوں گا، اور اس ذکر سے پہلے میں انتظامیہ برینڈ فوڈ کی امام بارگاہ کی میں بہت مشکور ہوں کہ وہ ہر سال ہمارے ساتھ بہت تعاون جو ہے کرتے ہیں اس مجلس کے انعقاد کے سلسلے میں۔ اور اس کے بعد میں امیر المومنین حضرت علی محمد و آل محمد کے قول جو کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ ڈیفینڈ یور فیتھ ان اللہ ود دا ہیلپ آف چیریٹی، پروٹیکٹ یور ویلتھ ود دا ایڈ آف زکات، and let the prayers guard you from calamities and disasters۔ تو میں بہت ہی مختصراً یہاں پہ آپ لوگوں سے یہ بات جو ہے کہنا چاہوں گا کہ ہماری زندگی میں اس وقت اگر ہم دیکھیں جو حالات شیعان حیدر کرار کے لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، آپ انڈونیشیا کو دیکھ لیں، ملیشیا میں دیکھ لیں، مثلا ٹیونیسیا میں دیکھ لیں، آپ لیبیا میں دیکھ لیں کہ جو حالات ہوئے ہیں اور جس طرف شیعان حیدر کرار کے لیے جو معاملات جو حالات جا رہے ہیں، تو یہ مولا کا قول جو ہے اس وقت ہمارے سامنے اس سے بڑی جو کیلیمٹی ہے یا اس سے بڑا ڈیزاسٹر جو ہے ہم لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو شام میں بی بی زینب علیہ السلام کا روزہ ہے اور بی بی سکینہ علیہ السلام کا جو روزہ ہے، آپ یہ سوچیں کہ اس روزے پہ 2-3 مرتبہ کوشش کی گئی کہ ان روزوں پہ حملہ کیا گیا اور اس کو نقصان پہنچانے کی جو ہے کوشش کی گئی۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جب ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں آتی ہیں، آپ دیکھیں کہ ہماری سیاسی سچویشن ایسی نہیں، ہماری جغرافیکل سچویشن ایسی نہیں، ہماری فائنینشیل سچویشن ایسی نہیں کہ ہم ان مقامات پہ جا کے بی بی زینب علیہ السلام، میں آپ کو بتاؤں میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں میں بی بی زینب علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کا تذکرہ یہاں پہ نہیں کر رہا، اور میرا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ بی بی زینب علیہ السلام کا نام لینا ہی کافی ہے کہ یہ کتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر اور کلیمٹی ہوگی۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ جیسے لیبیا میں انہوں نے کیا، جیسے انہوں نے ٹیونس میں کیا،
کہ اولیاء اللہ کے مزاروں کو سب سے پہلے پہنچ کے انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اولیاء اللہ کے مزاروں کو جو ہے وہاں سے تباہ کیا اور ان کو گراؤنڈ کیا اور ان کے نشانات کو مٹا دیا گیا. جنت البقیع کے سلسلے میں دیکھ لیں کہ ہماری بیوی کی مزار، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مزار، ہمارے معصومین کی مزار، ہمارے مزارات کو آج سے 1923 میں جب وہ ان کے ساتھ یہ واقعہ، ان مزارات کے ساتھ بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا تھا، کیا وہ دور آج کا دور ہے؟ کیا ہم اسی 19ویں صدی میں رہ رہے ہیں کہ ہم ایک طریقے سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک طریقے سے ان چیز کو پری ایمپٹ جو اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، آخر چاہ کیا رہے ہیں لوگ، کیا چاہ رہے ہیں، شیعت کے اگینسٹ کیا چاہ رہے ہیں، اور دشمن کا جو سب سے بڑا اس وقت اقدام ہے اور جو انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جہاں سے محمد و آل محمد کی بقا کا سلسلہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شروع ہوا، جہاں سے جہاد شروع ہوا، اور جس شخصیت نے اس جہاد کو اور امام کے نام کو اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے نام کو برقرار رکھا، دشمن کی یہ پوری کوشش ہے کہ بی بی زینب علیہ السلام کے مزار کو جو ہے اور بی بی سکینہ علیہ السلام کے مزار کو جو ہے وہاں پہ شام میں جو ہے کسی طریقے سے نقصان جو ہے پہنچایا جائے، اس لیے کہ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے انٹائر شیعہ کمیونٹی کو چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو ان کو وہاں سے وہ پازیٹیو انرجی ملتی ہے، وہ روحانیت ملتی ہے جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کی بقا ہے. تو اب میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ہم جغرافیکلی ہم وہاں نہیں جا سکتے، تو اب ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا جو فرض ہے، اگر ہم پہ کوئی مصیبت ہے، ہمارے ماں باپ پہ کوئی مصیبت ہے، ہمارے بہن بھائیوں پہ کوئی مصیبت ہے، ہماری جاب کا کوئی پرابلم ہو، ہمارے فائنانس کا کوئی پرابلم ہو، ہماری جو کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہماری ہوتی ہے، تو سب سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں کچھ، تو ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم مصلی بچھا کر ہم 2 رکعت نماز اللہ کے حضور بجا لاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میرا جو میسج ہے یہ میں آج یہاں پہ آپ کو میسج دے رہا ہوں، اور یہ میسج جو ہے میرا ماشاءاللہ سے ہمارا انگلینڈ میں مختلف امام بارگاہوں میں گیا، ہمارے نیو یارک کے محرم کے دنوں میں مختلف امام بارگاہوں میں گیا، یہاں پر بھی میں نے ذاتی طور پہ جو ہے یہ جو طریقہ ہے اس نماز کا میں نے یہاں پہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہمارا اتنا فرض نہیں بنتا کہ ہم ہماری جو روزمرہ کے ہمارا معمول ہے نماز کا، ہم اس نماز میں 2 رکعت نماز برائے حفاظت مزارات معصومین اور خصوصاً بی بی زینب علیہ السلام اور بی بی سکینہ علیہ السلام اور جو اولیاء اللہ کے مزار ہیں شام میں، عراق میں، ان کی حفاظت کے لیے کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ جب ہم خود وہاں نہیں جا سکتے تو کیا ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم وہ چیز پیدا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، جو خدا سے ہم دعا کریں گے جب انشاءاللہ تعالیٰ، تو جو خدا کی طرف سے اہتمام اور انتظام ہوگا وہ ہم سے نہیں ہو سکتا، چاہے ہمارے پاس کتنی ہی طاقت جو ہے کیوں نہ آ جائے. تو آپ لوگوں سے یہ میری گزارش ہے کہ اس میسیج کو آپ لوگ اپنے گھر والوں کو، ایک بڑی معمولی سی بات ہے، میں 2 منٹ آپ کے اور لوں گا، بڑی معمولی سی بات ہے، آپ اگر اپنے گھر والوں کو 5 لوگوں کو، صرف 5 لوگوں کو اگر آپ یہ ایک ذہن میں بنا لیں کہ ایک ایسی نیکی آپ جو ہے کر رہے ہیں کہ اپنے 5 افراد کو، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والے، اپنی بیوی، اپنی بیٹیاں، اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ یار تم جب نماز پڑھتے ہو تو ہر نماز کے بعد، اگر ہر نماز کے بعد نہیں تو دن میں 1 مرتبہ کم از کم 2 رکعت نماز برائے حفاظت مزارات معصومین کی جو ہے پڑھ لیں. اس میں آپ کا بھی ثواب ہے، اور اس میں اس کاز کے لیے کم از کم آپ جب ہم مریں گے تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جب سب سے پہلے مرنے کے بعد ہمارا جو سامنا ہوگا، ہمارا یقین ہے، ہمارے معصومین کا قول ہے کہ جب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہمارا سامنا ہوگا، جب امام زمانہ سے ہمارا سامنا ہوگا، تو ہم امام کو کیا کہیں گے کہ اس مقصد کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے پیسے نہیں دیے، ہم لڑ نہیں سکتے تھے، ہم پہنچ نہیں سکتے تھے، کم از کم ہم سے اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس طرف دیکھیں. جب اذان ہوتی ہے تو خدا کی وحدانیت ہوتی ہے، رسول ہمیں یاد آتا ہے. جب یہ نماز آپ پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں کو اس نماز کی تاکید کریں گے آپ،
تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو یہ احساس ہوگا کہ اس سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے لیے اس دنیا میں اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میسج میں اس میں جو ہے طریقہ بھی ہے, اور اس کو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اس میسج کو آگے پہنچائیں جس طریقے سے بھی, اور اس سبا میں آپ لوگ شامل ہوں. اور دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ محرم کے فوراً بعد برینڈ پور کے امام بارگاہ سے ایک وہ عظیم دعا کا اجتماع یہاں پہ ہوگا, جس میں ہم خصوصی دعا امام زمانہ سے کریں گے کہ امام زمانہ ہماری مدد کو پہنچیے, اور ہماری بیوی زینب, بیوی سکینہ علیہ السلام, ہمارے اولیاء اللہ کی مزاروں کی حفاظت کے سلسلے میں ہماری جو ہے مدد کیجیے. تو اس کی ڈیٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے آگے کی مجلسوں میں ڈیٹ آپ کو مل جائے گی. اور اسی طریقے سے یہ کام پاکستان میں بھی ہوگا, انگلینڈ میں بھی ہوگا, اور ہمارے یہاں کی جتنی اسٹیٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہوگا. تو بس میں آپ لوگوں سے اتنی گزارش کے لیے آج یہاں پہ 5 منٹ کے لیے حاضر ہوا تھا. اور بسط محمد و آل محمد علیہ السلام, اللہ ہمیں اور ہمارے اولاد کو, ہمارے عزیز و اقربا کو یہ توفیق دے کہ وہ اس کام کے سلسلے میں جو ہے وہ عبادت جو ہے کر سکیں. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھے بیٹھے اگر یہ ایک دوسرے کو آگے پاس آن کر دیں. بہت شکریہ. ہم تیری حسب منشا تعمیر کر نہ پائے, تو منہدم ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے. ہم تیری حسب منشا تعمیر کر نہ پائے, تو منہدم ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے. شرمندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ, زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ, زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ.